سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے ہی مقرر کی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھ پھیر کے مت بھاگو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم بہت نقصان کے ساتھ پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور پکی بات ہے ہم بالکل نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ یہاں سے نکل جائے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم یہاں داخل ہوں گے۔ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی کم ہمتی کو، بزدلی کو، جہاد سے جی چرانے کو، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی گستاخانہ انداز سے جواب دینے کو بیان فرمایا۔ یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہودی جو کہ کسی وقت میں اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے اور بام عروج پہ تھے، وہ کار مذلت میں جا گئے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو لے کر بحر کلزم سے پار ہوئے، فرعون جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم مستبد بادشاہ سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی۔ اس کا شکرانہ تو یہ تھا کہ اب اللہ کی ذات پہ تن من دھن سب کچھ فدا کر دیتے، لیکن صورتحال ان کی ایسی تھی کہ جب یہ چلتے چلتے ملک شام کے قریب پہنچے تو ایک مقام ہے اریحہ نام کا، وہاں پہ اس کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا۔ آگے ملک شام میں اس وقت ایک قوم آباد تھی جس کو عمالقہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قوم عاد کی کسی شاخ کی باقیات تھے۔ قوم عاد بڑی طاقتور اور جنگجو قوم تھی جو اللہ نے پیدا کی، اور اس قوم کو پیدا کر کے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم شہروں میں پیدا کی نہیں گئی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ تو اس کی یہ باقیات بھی بڑے ڈیل ڈول والے، اونچے لمبے قد، طاقتور اور بڑے زبردست
جوان لوگ تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کا ایک ایک سردار موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ ذرا اس شہر میں جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کیا صورتحال ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہترین جنگی حکمت عملی کے مطابق ان کو یہ ہدایت بھی کی کہ اگر حالات ہمارے حق میں سازگار ہوں تو آ کے بلند آواز سے بتانا، اونچی آواز سے بتانا، خوب اس کا پروپیگنڈا کرنا کہ بھائی حالات ہمارے حق میں ہیں، اور اگر حالات ہمارے خلاف نظر آئے تو پھر مجھے آ کے خاموشی سے بتا دینا، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹنا۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار ہوتا ہے جو دشمن کا ایک بڑا کاری وار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یا کسی اور صحابی کو جب حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو یہی ہدایت کی تھی کہ حالات ہمارے حق میں ہوں تو خوب اونچی آواز سے آ کے بتانا، اور اگر ہمارے خلاف جا رہے ہوں تو پھر میرے کان میں آ کے بتا دینا، لوگوں میں اس کی شہرت نہ کرنا تاکہ کسی کا دل کمزور نہ ہو۔ اب یہ 12 سردار گئے، اللہ کی شان، وہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ ایک ہی بندے نے ان 12 کو گرفتار کر لیا، اور ان کا ایک ہی بندہ 12 کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ لوگ تو جاسوس لگتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب تحقیق کی، ثابت ہوا کہ یہ تو کوئی باہر سے آئے ہوئے جاسوس لوگ ہیں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ ان سب کو قتل کر دیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، واپس چلے جاؤ اور جا کے اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں، ہماری قوت بتاؤ، ہماری شان و شوکت بتاؤ، ہمارا رعب و دبدبہ بتاؤ، تاکہ ہمارے خلاف جنگ کا کوئی سوچے بھی نہ۔ اب یہ لوگ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت بھول گئے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کرنے لگے۔ ان میں سے صرف 2 آدمی جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، ایک حضرت یوشع، ایک حضرت کالب، یہ 2 ایسے سچے مسلمان تھے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا، اور ان کا بیان اگلی آیات میں آئے گا۔ باقی 10 نے آ کے جناب ایسا ڈنڈورا پیٹا کہ جی وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہمارا ان سے پنگا لینا بنتا نہیں ہے۔ آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے نا، کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی طاقتوں کے گن گاتے ہیں، وہ جی اسرائیل کے پاس یہ ہے جی، اسرائیل کے پاس وہ ہے جی، اور امریکہ اتنی طاقتور جی، ہم نہیں لڑ سکتے جی۔ یہ محض پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لڑے ہیں افغانستان کے مجاہدین نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، دھول چٹا کے رکھ دی ان کو۔ اور فلسطین میں الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں نہتے بالکل کمزور ہو کر بھی جو دنیا کی بظاہر بڑی طاقت بنی پھرتی ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات کے بھروسے پہ ہوتا ہے، ورنہ پروپیگنڈا وار باطل کا، دشمن کا ہمیشہ یہی رہا جی، دشمن بڑا طاقتور ہے جی، ہم نہیں لڑ سکتے۔ لیکن بدر سے لے کر آج فلسطین تک مسلمان جہاں بھی اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے ہیں۔ اللہ ہمیں آج بھی یہ جذبہ اور ہمت اور استقامت نصیب فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔
مقدس سرزمین سے مراد علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ اریحہ شہر لکھا ہے، شام لکھا ہے، اردن لکھا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شام کا پورا علاقہ جو فلسطین، اردن، حتیٰ کہ لبنان اور مصر تک، یہ سارا علاقہ شام کا علاقہ ہے اور یہ سارا ارض مقدس ہے، اور اس ارض مقدس کے اصل وارث ہم مسلمان ہیں۔ یہ بڑی زرخیز زمین ہے روحانی اعتبار سے بھی، کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد اس خطے کے اندر بھیجی، تو ایک اس لحاظ سے بڑی روحانی سرزمین ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، اور اس میں باغ و بہار اور بہت اللہ پاک نے بہت زیادہ وسائل رکھے ہیں اس خطے کے اندر۔ اس لحاظ سے یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے ظاہری اعتبار سے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو ارض مقدس فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پہ لبنان کی ایک پہاڑی پہ چڑھے، تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنی نظر گھمائیں، جہاں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ ساری زمین ارض مقدس ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ اس سرزمین مقدس کا آپ کی امت اور ذریت کو ہم وارث بنائیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ شہر تمہارے لیے لکھا ہے، فتح ہوگی، مقدر ہے تمہارا، تمہیں ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، بس ایک کام کرنا، جنگ کے دوران مشکل حالات آئے تو پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، بظاہر لگے گا ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن بھاگنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا۔ اگر پیٹھ پھیر کے بھاگو گے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، بڑا نقصان اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ جنگ کی صورتحال میں میدان جنگ سے بھاگنا، علماء نے لکھا ہے اس کو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کام نہ کرنا، تو انہوں نے بھاگنا کیا، وہ تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے؟ بندہ پوچھے بھائی تم نے کیا پھر بچوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ یہ جنگ ہے، اس میں تو مقابلہ کبھی بڑے سے ہوگا، کبھی چھوٹے سے ہوگا، کبھی طاقتور سے ہوگا، کبھی کمزور سے ہوگا۔ کہ جی نہیں جی وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جبارین، بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں۔ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ جب تک کہ وہ نہیں چلے جاتے۔ وہ چلے جائیں پھر تم نے کیا کرنا جا کے؟ جنگ ختم ہوئی نا تو لوگ اپنے اپنے کارنامے بتا رہے، میں نے اتنے فوجیوں کو مارا، میں نے اتنے فوجیوں کو۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب میں جی دشمن دے فوجی دی لت کٹ دیتی، میں دشمن دے فوجی دی لت کٹ دیتی۔ وہ کمانڈر نے کہا بھی لت کٹی تو سر کیوں نہیں کٹیا ہوتا؟ جی وہ سر تے پہلے ہی کٹیا ہوا سی، وہ مرے ہوئے دی لت کٹ گئی اپنے کارنامے دے سے۔ تو یہ قوم ایسی تھی، کہنے لگے جی وہ چلے جائیں پھر ہم داخل ہوں گے، وہ جب تک وہاں پہ ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، وہ وہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم وہاں پہ داخل ہو جائیں گے، اور پھر آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ان دو ساتھیوں نے ان کو سمجھایا، ہر چند ان کو جو ہے اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے انہوں نے اس کا کیا جواب دیا
اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے اور دین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر